السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے چلتے ہیں، ہم نظر ڈالتے ہیں ملک کے حالات پر۔ منڈا تھانہ کے حدود میں پیر کو خزانہ بائی پاس روڈ پر بس الٹنے سے ایک مسافر جاں بحق جبکہ 39 زخمی ہو گئے، جن میں سے 5 کی حالت نازک ہے۔ حادثہ کراچی سے باجوڑ جاتے ہوئے ڈرائیور عطا اللہ کی بس پر قابو نہ پانے کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو 11/22 کی ٹیموں نے مسافروں کو ریسکیو کر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال تیماردرہ منتقل کر دیا۔ ان میں سے 5 کو تشویشناک حالت کے باعث پشاور ہسپتال میں ریفرل کر دیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جان محمد خان، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر طارق خان نے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی۔ درہ اثنا ڈی سی واصل خان نے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر حضرت بلال کے ہمراہ اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔ انہوں نے ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کو ہدایت کی کہ وہ ان کی بہترین دیکھ بھال کریں۔ اور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو نے 762 ملین روپے سے زائد کی باری واجبات کی عدم ادائیگی کرنے پر باری ٹاؤن کی بجلی منقطع کر دی۔ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ میگا ہاؤسنگ اسکیم کو سپلائی منقطع کرنے کا عمل اس وقت کیا گیا ہے جب کمپنی کی رائے وینڈ ڈویژن کے ایگزیکٹو انجینئر نے معاملے کے اعلیٰ حکام کو اطلاع دی اور ان سے کارروائی کرنے کی اجازت طلب کی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور سیمائی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی مد میں واجبات بحریہ ٹاؤن کو عرصہ دراز سے ادا کرنا تھا۔ اگرچہ کمپنی نے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کو بار بار یاد دہانی کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک سوال کے جواب میں اہلکار نے کہا کہ صارف بحریہ ٹاؤن نے بھی لیسکو کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کی اور کیس اس وقت تک چلتا رہا جب تک سپریم کورٹ نے کیس کو نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کو ریفر نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ بانی عمران خان نے عامر ڈوگر کو قومی اسمبلی اسپیکر کے لیے نامزد کیا تھا جبکہ جنید خان کو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ اعلان ایوب اور دیگر پارٹیوں رہنماؤں کے اڈیالہ جیل میں قید پی ٹی آئی کے سربراہ سے ملاقاتوں کے بعد کیا گیا۔ ڈوگر پی ٹی آئی حکومت کے دوران قومی اسمبلی میں چیف وپ کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ وہ عمران خان کے دور میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور پر بھی رہے۔ ڈوگر بھی پی ٹی آئی کے ان کئی رہنماؤں میں شامل تھے جنہیں 9 مئی کے فسادات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ ڈوگر نے 8 فروری کو رہنما ہونے والے عام انتخابات میں ملتان کے حلقہ این اے 149 سے کامیابی حاصل کی تھی۔ انہیں ایک بار پھر پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں پی ٹی آئی کا چیف وپ مقرر کیا گیا ہے۔ لاہور میں حروف عربی تحجی والا لباس پہننے پر مشتعل ہجوم نے خاتون پر توہین مذہب کا الزام لگایا۔ خاتون پولیس افسر بروقت کارروائی نے صورتحال کو نہ صرف بگڑنے سے بچایا بلکہ خاتون کو بھی مشتعل ہجوم سے بحفاظت نکال لیا۔ واقعہ گزشتہ روز 25 فروری کو صوبہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے کاروباری علاقے اشرا میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق خاتون اپنے شوہر کے ہمراہ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ خاتون نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس میں کچھ عربی حروف تحجی لکھے ہوئے تھے جس پر لوگوں نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور خاتون سے فوری طور پر لباس تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہجوم نے الزام عائد کیا کہ خاتون کے لباس کے پرنٹ پر قرآنی آیات لکھی ہیں۔ اس دوران اشرا بازار میں لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی اور مشتعل ہجوم نے خاتون کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔